شمالی کوریا نے طالبان سے ہاتھ ملا لیا، افغان طالبان کو بڑی مدد مل گئی، امریکہ کی شامت آ گئی، دنیا کا سب سے خطرناک لیڈر طالبان کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ جو بائیڈن کے دن پورے ہو گئے، طالبان نے امریکہ میں تباہی مچانے کا پلان تیار کر لیا۔ مودی کا جو بائیڈن کی مدد کرنے سے صاف انکار، طالبان نے واشنگٹن کے ایوانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ امریکہ کا سارا غرور خاتمے مل گیا، امریکہ کی سب سے بڑے دشمن اکٹھے ہو گئے، امریکہ کی تباہی شروع۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شمالی کوریا افغانستان طالبان کی مدد کر رہا ہے اور کیسے اب واشنگٹن کی تباہی کا پلان کر رہا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا نے امریکہ کو سب سے بڑا جھٹکا دے دیا۔ امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں افغان طالبان اور شمالی کوریا نے اتحاد کر لیا۔ امریکہ کی شامت آ گئی، کم جونگ نے امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے طالبان کی مدد لینے کا پلان تیار کر لیا۔ اسی لیے مجاہدین ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ آج مجاہدین نے خوست میں ضربتی فورس کٹ پتلی دشمن کے سب سے بڑے مرکز پر متعدد میزائل داغے جو اپنے نشانے پر لگے۔ حملے میں دشمن کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کابل نیوز کے مطابق خوست کی اس بیس میں امریکی فوج موجود ہے، تاہم تاحال اس حملے میں امریکی فورسز کو کسی قسم کے نقصان یا اس حملے کے حوالے سے امریکہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ مجاہدین کی جانب سے خوست کے پرانے امریکی بیس پر حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب گزشتہ ہفتے خوست سبریو میں CIA کے تربیت یافتہ فورس خورس پروٹیکشن فورس نے ایک مبینہ حملے میں 20 شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ شمشاد نیوز کے مطابق مجاہدین ذرائع نے حملے کو گزشتہ ہفتے عام شہریوں پر کیے گئے حملے کا رد عمل قرار دیا۔ حملے کے فوراً بعد امریکی اور افغان فورسز نے آس پاس پہاڑوں پر شدید گولہ باری کی۔ اس حملے سے قبل افغانستان کے مجاہدین غیر ملکی افواج پر حملہ نہ کرتے ہوئے قطر معاہدے پر سختی سے عمل کرنے کا دعویٰ اور امریکی فورسز پر معاہدے کی خلاف ورزی کے متعدد الزامات لگا چکے ہیں۔ غیر ملکی افواج کے افغانستان سے انخلاء کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن بیان دے چکے ہیں کہ فی الحال ایسا کرنا مشکل ہے، جس پر رد عمل میں مجاہدین کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے دوحہ معاہدے اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق مبہم بیان دیا ہے۔ مجاہدین کا کہنا تھا کہ طے شدہ تاریخ پر تمام فوجی نہ نکلے تو یہ امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اور معاہدے کی خلاف ورزی پر مجاہدین اپنا جہاد جاری رکھیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امریکہ کو اصل پریشانی کیا ہے اور کیوں وہ افغانستان میں مجاہدین کے اقتدار میں آنے سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہے۔ امریکہ اس موقع پر اپنی جان چھڑوانے کی بجائے کیوں غور و فکر کرنے پر وقت ضائع کر رہا ہے۔ دوستو، اگر افغان مجاہدین افغانستان میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر پورا افغانستان ہی ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو امریکہ کے لیے بہت سی ایسی مشکلات پیدا ہوں جس کا حل بھی ان کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ امریکی حکومت کا ماننا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر افغانستان سے کوئی اٹھے گا اور اٹھ کر مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے گا۔ امریکہ کے لیے مسلم اور امت ہونے کا مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کسی بھی دوسرے مذہب کو دیکھا جائے تو اس کے پیروکار جہاں بھی رہتے ہیں صرف اسی زمین کے بارے میں یعنی اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن مسلمان دنیا کے جس بھی کونے میں ہوگا وہ دوسرے مسلمان کے درد اور دکھ میں برابر کا شریک ہوگا۔ دراصل مغربی ممالک اب یہ جان چکے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کا مسئلہ کسی ایک ملک اور قوم کا نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں تمام مسلمان ایک ہیں، کیونکہ اسلام میں قومیت کا نظریہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ جس کی ایک اگر چھوٹی سی مثال یہ لی جائے کہ فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، ایسے ہی مجاہدین بھی مسلمانوں کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اور اس وقت مجاہدین کے خلاف وہ متحد ہیں جس میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ دراصل جمہوریت کے نام پر تمام اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اگر مجاہدین اقتدار میں آتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت دنیا میں مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور اس کے نتیجے میں شام، یمن، مصر، کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ دوستو، حال ہی میں ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی بھارت نے تاریخی رسوائی سمیٹ لی۔ امن کا دشمن بھارت، روس، چین، پاکستان، ترکی کے سامنے نظریں چرائے پھرتا رہا۔ بھارتی وزیر خارجہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت پر پاکستان نے ثبوت کانفرنس کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ پاکستان کے مکمل ہوم ورک نے بھارت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ یہ سب دیکھ کر افغان مجاہدین نے بھی موقع پر ہی بھارت اور امریکہ کی ساری چالیں پکڑ کر ایسا سبق دینے کا فیصلہ کیا جس پر اب امریکہ تلملا اٹھا۔ یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت نے ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ نے بھی شرکت کی اور سامنے آنے پر ایک دوسرے نے کیا کہا، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارتی صحافیوں کے مطابق اس کانفرنس میں وزیر خارجہ جے شنکر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں اور غیر رسمی ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم دوشنبہ میں موجود پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے
इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए बताया कि ताहाल इनके अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर से कोई मुलाकात तय नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अभी तो मेरी भारतीय हम मनसब से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं, वो जयशंकर यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे क्योंकि वो इस्तांबुल से प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई दो तरफ़ा मुलाकात तय नहीं है। वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग से एक रोज़ कबल सदारती महल में तमाम रुकन ममालिक के आला अफसरान ने शिरकत की और एजेंडा तय किया। हार्ट ऑफ एशिया वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का 2021 एजेंडा खित्ते के ममालिक के माबैन अमन व इस्तेहकाम की तरवीज और अदम इस्तेहकाम की वजूहात के हल पर काम करना है। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौका पर हो रही है जब अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। तशद्दुद के फौरी खात्मे के लिए कई कोशिशें जारी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जंगी मैदान पर इसका कोई मस्बत असर अब तक सामने नहीं आया। अफगान सदर अशरफ गनी एक आला सतही वफ़द के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान रवाना हो गए। हार्ट ऑफ एशिया की मुस्तकिल सदारत अफगानिस्तान के पास है, जबकि नायब सदारत हर साल तब्दील हो जाती है। यहाँ पर यह जानना भी इंतहाई अहम है कि जंग ने इतना तूल क्यों पकड़ा। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें मुजाहिदीन की जानिब से शदीद मुज़ाहमत, अफगान फोर्सेज और हुकूमत की अमलदारी का दायरा असर और दूसरे ममालिक की तरफ से अपनी अफवाज को ज़्यादा अरसे तक अफगानिस्तान में रखने के अज़्म का फुकदान। पिछले 18 बरसों में कई मरहलों पर मुजाहिदीन को पसपाई का सामना रहा। सन 2009 में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद 1 लाख कर दी। इसके नतीजे में जनूबी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से मुजाहिदीन के हाथ से निकल गए, मगर ये सूरत हाल ज़्यादा अरसे तक बरकरार नहीं रही। मुजाहिदीन ने नई सख्त बंदी की और जब बैनुल अक़वामी अफवाज का इखराज शुरू हुआ तो अफगान फोर्सेस अकेले मुजाहिदीन का मुकाबला न कर सकें। इसमें मज़ीद मुश्किल अफगान हुकूमत की साख्त ने पैदा की, जो कबायली धड़ेबंदियों की वजह से अक्सर मफलूज रहीं। हमसाया मुल्क पाकिस्तान का भी इसमें किरदार रहा, तो अफगान फोर्सेस अकेले मुजाहिदीन का मुकाबला न कर सकें। इसमें मज़ीद मुश्किल अफगान हुकूमत की साख्त ने पैदा की, जो कबायली धड़ेबंदियों की वजह से अक्सर मफलूज रहीं। हमसाया मुल्क पाकिस्तान का भी इसमें किरदार रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आगे जाने का एक ही रास्ता है कि हम अफगान अवाम की खातिर लाजमी तौर पर मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करें। उन्होंने कहा कि तालिबान ने इंसानी हकूक़ के एहतराम, शमूलियती हुकूमत और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल न होने के वादे किए हैं। तो अगर आलमी बरादरी इनकी हौसला अफजाई और इनके साथ बातचीत करती है तो ये सब के लिए कामयाबी होगी। अगर दुनिया इस समत में आगे बढ़ने के लिए इनकी हौसला अफजाई करती है तो अमरीकी इत्तेहाद की अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान की जाने वाली कोशिशें ज़ाया नहीं होंगी, जिसमें दुनिया के बेहतरीन पायलट्स को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अमरीकी फ़ज़ाइया भी इस मशक में हिस्सा लेगी, जबकि मिस्र, उर्दन और बहरीन के अहदेदार बतौर मुबस्सर इन मशकों में शिरकत करेंगे। PAF के तर्जमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि ये मशक शरीक एयर फोर्स को एक दूसरे के तजर्बात और मुख्तलिफ तैयारों के ऑपरेशन से सीखने में मदद फराहम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया इस मशक में अपने F-16 और JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे इस्तेमाल करेगी, जबकि रॉयल सऊदी एयरफोर्स टॉर्नेडो तैयारों के साथ इन मशकों में शरीक है। PAF तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक के साथ करीबी ताउन है और इनके साथ बाकायदगी से मुश्तरका मशक़ें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम माजी में सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ मशक़ों का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में हमने अपने तैयारों के साथ सऊदी अरब में अल-सक़ूर 2 मशक़ में हिस्सा लिया था।